بنگلہ دیش میں طلبہ کے مطالبات تسلیم ہو گئے، لیکن ہلاکت خیز احتجاج کیوں جاری رہا؟ حسینہ واجد کی وہ غلطی جس نے اسے اپنے ہی ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پرتشدد مظاہرے کیسے شروع ہوئے؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ پرتشدد مظاہروں کے بعد شیخ حسینہ واجد کو کھڈے نہ لگانے تک معاملہ کیسے پہنچا؟ حسینہ واجد کا ایسا کون سا بیان تھا جس نے ان کے اقتدار کی کشتی بھی ڈبو دی؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ایک ماہ سے جاری پرتشدد احتجاج کے بعد آخر کار اپنے عہدے سے استعفیٰ دے ہی دیا۔ نہ صرف استعفیٰ دیا بلکہ وہ ملک چھوڑ کر انڈیا چلی گئیں۔ مظاہرین احتجاج کر رہے تھے، مطالبات بھی مان لیے گئے، لیکن ایسی کیا وجہ تھی جس نے اتوار والے دن پرتشدد مظاہروں کو ہلاکت خیز بنا دیا؟ اتوار والے دن پورا شہر یعنی دارالحکومت ڈھاکہ میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا، جہاں ہزاروں مظاہرین نے ایک ہسپتال کے باہر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگا دی۔ اتوار کو مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے کرفیو کا اعلان کیا گیا۔ ہفتے کے روز طلبہ تحریک کے رہنماؤں نے ڈھاکہ میں خطاب کے دوران کہا کہ شیخ حسینہ کو صرف استعفیٰ ہی نہیں دینا چاہیے بلکہ ان پر قتل و غارت، لوٹ مار اور بدعنوانی کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں موبائل فونز پر انٹرنیٹ کی سہولت معطل کر دی گئی تھی۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین نے اتوار سے شروع ہونے والی ملک گیر سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیا اور شہریوں پر زور دیا کہ وہ ٹیکس یا کوئی بل ادا نہ کریں۔ طلبہ کی جانب سے تمام فیکٹریوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ایسی خطرناک صورتحال میں سابق آرمی چیفز اور آرمی افسران نے ملکی مسلح افواج سے عام طلبہ کے ہجوم کا سامنا نہ کرنے کی اپیل کی۔ بنگلہ دیش میں ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں میں اب تک 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے۔ حکومت مخالف مظاہرے شروع کیسے ہوئے؟ بنگلہ دیش میں تقریباً نصف نوکریاں جن کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے مخصوص گروہوں کے لیے مختص ہیں۔ 5 جون 2024 کو بنگلہ ہائی کورٹ نے سن 2018 میں ختم کیا گیا کوٹا سسٹم بحال کر دیا۔ عدالتی فیصلہ کے بعد طلبہ کا احتجاج مرحلہ وار پرتشدد ہنگاموں میں تبدیل ہوتا گیا۔ متنازع کوٹا سسٹم کے تحت سرکاری نوکریوں کا 1/3 حصہ ان افراد کے اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے جنہیں بنگلہ دیش میں آزادی کی جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ تاہم طلبہ کا کہنا ہے کہ یہ نظام متعصبانہ ہے اور سرکاری نوکری صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی ملنی چاہیے۔ احتجاج میں شریک طلبہ کا کہنا تھا کہ انہیں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے اس بیان نے طیش دلایا جس میں وزیر اعظم نے کوٹا نظام کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو 1971 کی جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے والے رضاکاروں سے تشبیہ دی۔ بنگلہ دیش میں یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر 1971 کی جنگ میں پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا تھا۔ ایسے میں ملک کے دارالحکومت ڈھاکہ سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہروں کے دوران اس نظام کے مخالفین اور برسر اقتدار عوامی لیگ کے طلبہ کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئیں جن کے دوران لاٹھیوں اور اینٹوں کا استعمال ہوا۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس برسائی گئی اور ربڑ کی گولیاں چلائی گئیں جس کی وجہ سے سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ مظاہرین نے حکومت کو 9 نکاتی مطالبات کی فہرست دی اور پھر عدلیہ کی مداخلت سے بظاہر انتظامیہ نے یہ مطالبات تسلیم بھی کر لیے، مگر پھر بھی احتجاج اور مظاہروں کا یہ سلسلہ رک نہ سکا۔ طلبہ نے حکومت کو 9 مطالبات کی فہرست دی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر اعظم فسادات کی ذمہ داری قبول کریں اور ہلاک طلبہ کے خاندانوں سے معافی مانگے، وزیر داخلہ اور وزیر ٹرانسپورٹ وزارتوں سے مستعفی ہوں۔ جن مقامات پر لوگوں کو ہلاک کیا گیا وہاں پر تعینات پولیس اہلکاروں سے استعفیٰ لیا جائے۔ ڈھاکہ، جہانگیر نگر اور راجشاہی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر استعفیٰ دیں۔ طلبہ پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے، زخمی اور مرنے والوں کو معاوضہ ادا کیا جائے۔ عوامی لیگ کی طلبہ تنظیم بنگلہ چھاتر لیگ پر پابندی لگائی جائے۔ تعلیمی ادارے، طلبہ ہاسٹلز اور ہالز کھول دیے جائیں۔ طلبہ کو انتقامی کارروائیاں نہ کرنے کی ضمانت دی جائے۔ تعلیمی سرگرمیاں معمول کے مطابق بحال کی جائیں۔ معاملہ بگڑا کیسے؟ پہلے مرحلے میں طلبہ نے پرامن احتجاج کیا۔ طلبہ نے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کی منصوبہ بندی کی، پھر انہوں نے ایک منظم غیر سیاسی اتحاد بنایا، مگر حکومت نے اسے ایک سیاسی چال سے تعبیر کیا۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم میں تبدیلی کا حکم دیا جس کے مطابق 1971 کی جنگ میں لڑنے والے فوجیوں کے اہل خانہ کو ملازمتوں کا اب صرف 5% حصہ ملے گا۔ تاہم مظاہرین نے مارے جانے والے طلبہ کو انصاف ملنے تک ملک گیر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری رکھنے کا
ऐलान किया। हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम नहीं किए और इसके बजाय एहतजाज करने वालों के खिलाफ ही कार्रवाइयां शुरू कर दी और यूं हर रोज छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिनमें मुतअद्दिद लोग मारे गए और जख्मी हुए। एतवार को सूरत हाल ज्यादा इस वजह से खराब हुई कि हुकूमती जमात अवामी लीग ने अपनी तलबा तंजीम बांग्लादेश छात्रों लीग को मैदान में उतारा और फिर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुतअद्दिद लोग हलाक हुए। पहले तो तलबा के 9 मुतालबात थे, मगर बाद में अवाम एक ही मुतालबे पर बाहर निकले कि अब वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को इस्तीफा देना होगा। अदालती फैसले के बावजूद मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। जब से कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए तो हुकूमत ने इन मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने की पॉलिसी इख्तियार की। मुतालबात तस्लीम करने के बारे में खबरें भी सामने आईं, लेकिन इसके बाद भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब हुकूमत और सिक्योरिटी एहलकारों ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां ना की हों। हर रोज हलाकतों की खबरों और गिरफ्तारियों के सिलसिले ने अवाम को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया। आखिरी इतला तक तकरीबन 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। जब लोगों ने देखा कि गोलियां बरस रही हैं और वो मर रहे हैं तो हुकूमत के खिलाफ ही उठ खड़े हुए और उन्होंने ये सवाल किया कि ये कैसी जमहूरियत है जिसमें हमारी जिंदगी भी महफूज नहीं। जिसके बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई। हालात मजीद कशीदगी की तरफ इसलिए गए कि शेख हसीना वाजिद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इजलास के बाद बयान दिया था कि मुजाहिरीन तलबा नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद सूरत हाल बेकाबू होती गई। हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुल्क के कोने कोने तक फैला दिया और बिल आखिर शेख हसीना वाजिद को घर तो क्या मुल्क से ही बाहर जाना पड़ा। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।